السلام علیکم جی، میں ہمایوں شیخ بول رہا ہوں۔ آج کی گپ شپ جو ہے وہ بزنس میں نے 30 سال کیا ہے امریکہ میں، اور میں 2-3 سال سے ریٹائر ہو گیا ہوں، اور میں مڑ کے اپنی جرنی کی طرف دیکھتا ہوں تو بہت ساری ایسی باتیں جو میں لوگوں تک کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بزنس چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، جہاں بھی آپ بزنس کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں اس کامن ہوتی ہیں، تو میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کی جو بزنس کارپوریشن ہے یا اینٹیٹی ہے، وہ آپ کا روپ طاری ہو جاتا ہے، اس پہ آپ جو اونر ہے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس بزنس پہ چھا جاتی ہے۔ اگر اونر بزنس کا بے ایمان ہوگا اور وہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ میرے سارے امپلائیز جو ہے نا وہ بہت ہی ایماندار ہوں، مگر چونکہ وہ خود بے ایمان ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا جو وہ کسٹمر کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں تو امپلائی اس کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں کی کہ جی میری چلاکیاں جو ہے نا وہ میں بڑا جینیس ہوں، مگر آپ یقین کریں وہ آپ کے امپلائی ہی آپ کو جو ہے نا وہ اس کی سزا آپ کو دے رہے ہوگی۔ اگر آپ 100 چوری کریں گے تو آپ کا 80 تو ضرور چوری کر لیں گے، کیونکہ آپ کے امپلائی آپ کی ریفلیکشن ہوتے ہیں، آپ کی بزنس اینٹی آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آپ نہ سمجھتے ہوئے انکانشیسلی بھی آپ اپنے جیسے فراڈیے رکھیں گے، آپ کو بڑی وہ چمچا گیری کریں گے، آپ کے ساتھ خلوص دکھائیں گے، مگر وہ اصل میں آپ کو ڈس رہے ہوں گے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، ایک تو کریکٹر تھا نا میں نے بات کی تھی، ایک ہے آپ کی پرسنالٹی۔ آپ کی شخصیت اگر ایسی ہے کہ لوگ جسے کہتے ہیں پرسنل لیول ہے، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے بات کر کے، آپ کا دل لگا رہتا ہے آپ کے کسٹمر سے بات کر کے، تو یہی چیز آپ کی کسٹمر سروس میں اور آپ کے امپلائیز میں بھی آئے گی۔ اس لیے میری جو چھوٹی موٹی مجھے کامیابی اگر بزنس میں کوئی ملی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب میں انٹرویو کرتا تھا، ایک تو میری وجہ ہے کہ میرا جو بزنس تھا میرے گیس اسٹیشن سے، تو جب میں آیا تھا اس بزنس میں تو میں پہلے ہی کارپوریٹ جاب کرتا تھا، میری ایجوکیشن بھی امریکہ کی ہے، تو میں نے بزنس یہیں پڑھا ہوا ہے سب، میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا تھا بیفور آئی گاٹ انٹو مائی اون بزنس، اور اسی چیز نے مجھے کانفیڈنس دی تھی کہ میں اگر کسی اور کمپنی کا مینیجر آف دا ایئر ہو سکتا ہوں، یا مجھے بڑے وہ اپنا پسند کرتے ہیں ایز اے مینیجر، تو پھر میں یہ کام اپنے لیے خود کیوں نہ کروں۔ تو جو میری ٹریننگ ہے، جو میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں تھا پہلے، وہاں بڑا ایمفیسس تھا اس بات پہ کہ آپ جب ہائر کرتے ہیں کسی امپلائی کو تو آپ اس کو ہر چیز سکھا سکتے ہیں، نئے امپلائی کو آپ ہر طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں اس کو، مگر آپ ایک چیز نہیں سکھا سکتے، وہ ہے فرینڈلی ہونا۔ اس کی نیچر اگر فرینڈلی نہیں ہے اور سڑا ہوا منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کسٹمر سروس والے بزنس میں اس کو نہیں رکھ سکتے۔ بڑا ضروری چیز ہے، اور یہ ہمارے کلچر میں پاکستان میں تو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے بہت۔ آپ دیکھیں جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں، آپ شہر میں جائیں کبھی، یہ جو اپنا اعظم کلاتھ مارکیٹ جائیں تو کتنے وہ آپ سے آگے باجی بیٹھے ہیں، آپ کے کیا حال ہے، یہ آپ کو پرسنل لیول ہونا پڑتا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں لاہور مین مارکیٹ میں ایک فارمیسی میں گیا، اور وہاں پر وہ مین مارکیٹ کے کونے پہ ہے، وہ بزرگ سے آدمی ہے، اچھے شریف آدمی ہے، تو 8-10 لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، اور وہ کھڑے وہ اپنا فون پہ بیٹھ کے اپنے کوئی فیس بک وغیرہ کر رہے تھے، اور ایک امپلائی بھاگا پھر رہا تھا اور اس کی مت ماری ہوئی تھی۔ تو میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، کھڑا ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کوئی معذور ہیں انکل؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، ہاتھ پیر میں نے کام کرتے ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر اٹھ کے ہیلپ کریں اپنے امپلائی کی، 10 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے کہا میں تو مالک ہوں یہاں کا۔ میں نے کہا جی مالک جو بھی ہے، یہ آپ کسٹمر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے آئے ہیں آپ کو پیسے دینے کے لیے، اٹھ کے آپ ہیلپ کرا دیں اپنے امپلائی کی، اس کو ضرورت ہے آپ کی، آپ بیٹھ کے فیس بک کر رہے ہیں۔ تو اس کو بڑا اسٹرینج لگی یہ بات، کہ یہ لگی تو بدتمیزی کی بات اس کو، مگر اس کی کان آتی رہی تھی اس طرح کی بات کو۔ انکل نے زندگی گزار دی تھی وہاں پر بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے وہ فیس بک کرتے تھے۔ اگر آپ کے امپلائی کو ضرورت ہے اور وہ آپ بھاگ کے جائیں گے تو اس کے 2 فائدے، ایک تو آپ کے امپلائی کا حوصلہ بڑھے گا کہ میرے ساتھ بندہ میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، میرے مالک جو ہے میرے قدم بہ قدم میرے ساتھ ہے،
دوسرا کسٹمر پہ اچھا پڑے گا کہ یار بڑی سروس اچھی دی انہوں نے مجھے. تو بے شک آپ مالک ہیں وہاں پر، کہ آپ کی تو زیادہ ذمہ داری ہے اگر آپ مالک ہیں. تو آپ نے جب ٹریننگ اور آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے تو فرینڈلی لوگوں کو ہائر کرنا ہے. فرینڈلی ہونا نہیں سکھا سکتے آپ نے، کہ یار تم ہر ایک کے ساتھ فرینڈلی ہوا کرو. آپ کی نیچر میں ہوتا ہے آئدر یو آر فرینڈلی اور یو آر ناٹ فرینڈلی. تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ ملائیں، پارٹنر جو کہ ہنستے ہوں، گپ شپ لگاتے ہوں. میرے بزنس میں نے جو اپنی آخری بزنس بھیجا ہے، میرے وہاں پر ایسے کسٹمر تھے کہ وہ ہماری فیملی کی طرح تھے. وہ آ کے گلے ملتے تھے اور آ کے جفیاں لگاتے تھے، اور کیا حال ہے تیرا، نظر نہیں آیا 2 دن سے، تو کہاں تھا. تو اس طرح آپ کے ساتھ، اور آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یقین کریں میرے گیس اسٹیشن پہ کسی کسٹمر آتے تھے نا کہ جی میری ہاتھ میں وہ کین پکڑ کے میری گیس ختم ہو گئی ہے، اور 2 میل چل کے آتے تھے پیدل. تو میں ان کو $2 کی $3 کی گیس دے کے نا میں کہتا تھا آپ تمہیں چھوڑ کے آؤں. وہ بڑے حیران تھے کہ چھوڑ کے آؤ. میں کہ تم برف میں سردی میں 3 میل پیدل جاؤ گے ابھی پٹرول ڈالنے، تمہاری تو کلفی جم جائے گی، تو آؤ میں گاڑی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. وہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، مگر اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ کی پوری کمیونٹی میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا ہیلپ فل بندہ ہے اور یہ جینوئنلی کیئر کرتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے، جتنے کی پٹرول میں اس نے پروفٹ بنایا ہے اتنا تو اس کے لگ گیا ہوگا پٹرول. مجھے 3 میل گاڑی چھوڑ کے گیا اور واپس چھوڑ کے آیا، اس کی ہیلپ کرائی، جا کے اس کی گاڑی میں پٹرول ڈلوایا. اور یہ ہر ایک کے لیے ہر روز کی بات تھی. میرے امپلائی کو بھی پتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا میں باس کو بلاتا ہوں، پیچھے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کہ سر وہ بندے کا پٹرول ختم ہو گیا. تو میں کہتا ہوں چلو میں چھوڑ کے آتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نے اسپیشلی اگر آپ نے جگہ پہ 10 15 20 سال کام کرنا ہے، اس کمیونٹی میں رہنا ہے. تو میری اسٹیشن پہ آج تک کبھی رابری نہیں ہوئی تھی، کبھی کوئی راب کرنے نہیں آیا. اگر کچھ شاپ لفٹنگ کرتے تھے لوگ آ کے تو ان کو میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو اس طرح یہ میرے بچوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو میرے سے کتنا تم نقصان، تمہارے خیال میں 2-3 کینڈیاں چوری کر لی تم نے، یا تم نے کوکا کولا کی بوتل چوری کر لی. میرا بزنس میں بڑا تھوڑا مارجن ہے اور اس سے میرا بڑا نقصان ہوتا ہے، تو تمہاری مہربانی یہ کام نہ کیا کرو. تو اکثر لوگ یہ بات سمجھ جاتے تھے اور وہ اس کے بعد اگر کچھ اور نہیں تو شرمندہ ہو جاتے تھے. تو اس طرح کے آپ کسٹمر کے ساتھ اپنا ماحول بنائیں، اپنے بزنس انوائرمنٹ بنائیں کہ کسٹمر کو بھی مزہ آئے آپ کے پاس آ کے اور آپ کے امپلائی کو مزہ آئے کام کر کے. یقین کریں 8-10 گھنٹے کام کرنے کا پتہ نہیں لگتا تھا آپ کو، کیونکہ آپ ہر ایک سے کیا لگا رہے ہیں، ہر ایک سے دوستی ہے، ہر ایک سے آپ مذاق کر رہے ہیں. تو آپ کا دن تو مطلب ہے کہ وہ اتنا اچھا گزرتا تھا کہ آپ کو کام کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور دوسری آپ کے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کہ آپ کے ماشاءاللہ سیل آسمان پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. لوگ، ہر انسان لونلی ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ مجھ سے بات کرے بغیر فائدے کے. یعنی کہ اس سے بات کروں گا تو مجھے کوئی $1 ایکسٹرا دے کے جائے گا. آپ کسی سے ضرور جینوئنلی پوچھیں تیرا کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، کیا تیری جاب کیسی جا رہی ہے، نئی جاب شروع کی تھی تو نے کیسا جا رہا ہے، تیری بیوی کا کیا حال ہے، نظر نہیں آئی. وہ آپ سے ایسے ہی آپ کو ملنے آئے گا، وہ بہانہ ڈھونڈے گا کہ آپ کے بزنس پہ جائے. تو یہ کسٹمر سروس بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، بہت سے لوگ چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ ہاسپٹیلٹی کی نہیں ہے جس طرح میری تھی، تو میں وہاں سے سیکھ کے آیا تھا چیز کہ میں نے کسٹمر کو اٹینڈ کرنا ہے. میرے مہمان ہیں، وہ میرے پاس آئے ہیں، گھر سے نوٹ پکڑ کے آئے ہیں وہ دینے کے لیے مجھے، تو مجھے تو شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ نے میرے گھر میں ایک کسٹمر بھیجا ہے تو میں اس کو وہ ٹریٹ دوں، ایسی VIP ٹریٹمنٹ دوں کہ وہ خوش ہو کے جائے میرے پاس اور دوبارہ آئے. اور اس سے پوچھنا تجھے کچھ چاہیے تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو تو آرڈر کرنا چاہتا ہے میں تیرے لیے منگوا دوں تجھے. تو مجھے تو بڑا مزہ آتا تھا اس کام کا. میں نے اور وہاں پر آفس میں بیٹھ کے کیا کرنا تھا، میں پیپر ورک میں بڑا کمزور تھا، میں اتنا اچھا نہیں تھا پیپر ورک میں، کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا لیزی تھا. مگر میرے سٹور میں میری خواہش تھی کہ ہر چیز بھری ہو، میرے بزنس میں ہر چیز بھری ہو، میرے کسٹمر کی ہر ضرورت پوری ہو. میں گھر میں بیٹھا تھا تو مجھے کال آتی تھی کہ جی فلانا سگریٹ جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، اس کا فلانا برانڈ ختم ہو رہا ہے. میں جا کے دوست کو کال کر کے اس کے اسٹیشن سے لا کے واپس اپنے، تو رات کو 10 بجے بھی آ کے دینا پڑتا، میں دیتا تھا. حالانکہ صبح میرے ڈلیوری آ رہی ہوتی تھی، مگر میں کہتا تھا نہیں، کوئی رات کو ایک کسٹمر آ جائے گا تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بزنس کی سیل بڑھتی ہے. اور زندگی میں بھی یہی اصول ہے، آپ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں، پیار سے بات کریں، میٹھے بولیں، تو اور جینوئنلی کیئر کریں. یہ نہیں کہ آپ کو یہ کہ مجھے $1 دے کے جائے گا، اس لیے نہیں. آپ کا بھی دن اچھا گزرے گا اور دوسرے کا بھی دن گزرے گا.
تو آپ کے بزنس کی جو ایک کیریکٹر یا پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے بزنس کے اونر کی پرسنالٹی سے ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر بزنس اونر جو ہے وہ بدتمیز اور سڑا ہوا اور ناراض ہوگا تو آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی پورا دن. آپ لوگوں سے گالیاں کھائیں گے پورا دن, کیونکہ وہ آگے سڑے ہوئے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. تو آپ نے آگے سے ان سے روڈلی بات کی تو آپ کی پھر یہ چوریاں بھی بڑھ جائیں گی اور آپ کی مسئلے بھی بڑھ جائیں گے. تو یہ چیز میں بتا رہا تھا کہ آپ جہاں بھی بزنس کرتے ہو اپنے کسٹمر کے ساتھ آپ پولائٹ ہوں, فرینڈلی ہوں, اور امپلائی بھی ایسے ہائر کریں جو آپ کی فلاسفی کو سمجھتے ہوں اور وہ اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ ایک باس نے کہا تھا چلو میں ہنس کے بات کرتا ہوں. آپ ایسے لوگ ہائر کریں جو آپ کی پرسنالٹی سے میچ کھاتے ہو. تو میرے تو امپلائی اللہ کا شکر ہے اس بزنس میں بہت ٹرن اوور تھا, اس پہ میں کام کرتا تھا. میرے امپلائی 7, 8, 9 سال سے پہلے کبھی نہیں گیا, اور میرے امپلائی جاتے کہاں تھے, ان کو اس سے میرے سے بہتر جاب مل جاتی تھی. کہ وہ اگر میرے پاس $12 گھنٹے کے ان کو ملتے تھے تو وہ 15 والی میں یا $20 میں $2-3 کا فرق بھی نہیں کرتے تھے. بہت سگنیفیکنٹلی زیادہ پیسے ملتے تھے. بھیا مجھے جانا ہے, مجھے ہیلتھ بینیفٹ بھی دے رہے ہیں, میرے یہ بھی کر رہے ہیں, میرے وہ بھی کر رہے ہیں. میں کہا تم جاؤ یار, تم پلیز جاؤ. اور یقین کریں میرے 70% کے میرے امپلائی ہیں اپنی جگہ بندہ رکھوا کے جاتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا سٹور ہے, تم نے یہاں میری جگہ تم نے کام کرنا ہے, میں نے 8 سال کام کیا ہے اور تم نے بھی ایسے کام کرنا ہے. اور وہ ابھی بھی میں آج بھی ان کو ریٹائر ہونے کے بعد کال کروں تو ابھی بھاگے آئے میرے گھر میں. تو ان کے کوئی ان کا مسئلہ میرے امپلائیز کا مسئلہ میرا مسئلہ تھا. کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو, کسی کو پیسے چاہیے ہو, کسی کی کالج کی فیس دینی ہو, کسی کے بینک سٹیٹمنٹ نکال کے دینی ہو, تو مجھے تو جنرلی مزہ آتا تھا اس چیز کا. اور میرے امپلائی بھی ایسے پیارے مجھے ملے کہ میری کامیابیوں کے پیچھے اللہ کا شکر ہے کہ میرے امپلائیوں کا ہاتھ ہے. اور آپ ان کو یہ بات جب آپ کام کر رہے ہو تو ان کو بتائیں, انہیں بتائیں کہ میں تمہاری وجہ سے کامیاب ہوں, تھینک یو سو مچ. اور ان کو پھر کمپنسیٹ بھی کریں, پے دم ویل, پے دم بونسز. آپ اگر اتنے پیسے بنا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے پیسے بنا رہے ہیں, تو جن کی وجہ سے بنا رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ تو کریں, ان کو ایسے پیسے دیں کہ دوسرے جو نہیں دے رہے. آورلی ریٹ میں کم دیتا تھا, یا جو مارکیٹ سے جو کمپیٹیٹو تھا وہ دیتا تھا, مگر میں کووڈ کے دنوں میں نے $1000 ویک کا بونس دیا اپنے امپلائیز کو. تو یہ جو ہے نا وہ میری فلاسفی ہے. تو اس لیے میں تو اب ریٹائر ہو کے ویلا بابا ہو گیا ہوں, مگر میں نے کہا کچھ باتیں شاید کسی کے کام آ جائیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں. تھینک یو.